کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی معیشت ایک ایسے سمندری راستے پر کھڑی ہے جو اتنا تنگ ہے کہ نقشے پر ایک باریک سی لکیر لگتا ہے، اور اگر یہ راستہ صرف چند دن کے لیے بھی بند ہو جائے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، ممالک دیوالیہ ہو سکتے ہیں اور جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا نام ہے آبنائے ہرمز۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ خلیج فارس کو دیکھیں تو ایک تنگ سا راستہ نظر آتا ہے جو اسے بحیرہ عرب سے جوڑتا ہے۔ یہی ہے آبنائے ہرمز۔ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان۔ بظاہر یہ ایک عام سمندری گزرگاہ لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کی توانائی کی نبض گزرتی ہے۔ آج کے دور میں دنیا کا تقریباً 5واں حصہ تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ خلیج فارس کے اندر موجود بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک جیسے سعودی عرب، کویت، عراق اور متحدہ عرب امارات اپنی معیشت کا انحصار اسی راستے پر کرتے ہیں۔ ان کا تیل جب دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچتا ہے تو دراصل وہ اسی تنگ دروازے سے گزر کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی معاشی شہرک کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کہانی کی جڑیں صرف جدید دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہیں۔ جب تیل کا نام بھی نہیں تھا تب بھی یہ راستہ اہم تھا۔ قدیم زمانے میں جب بحری جہاز لکڑی کے ہوتے تھے اور سفر خطرناک ہوا کرتا تھا تب بھی تاجر اسی راستے سے گزرتے تھے۔ فارس، عرب اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی تجارت کا بڑا حصہ اسی گزرگاہ سے ہوتا تھا۔ ہندوستان سے مسالے، چین سے ریشم اور افریقہ سے قیمتی دھاتیں یہاں سے گزرتی تھیں۔ اس وقت بھی یہ راستہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ وقت گزرا اور قرون وسطیٰ میں یہاں ایک طاقتور تجارتی ریاست ابھری جسے سلطنت ہرمز کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت اس قدر امیر تھی کہ دنیا بھر کے تاجر یہاں آ کر کاروبار کرتے تھے۔ اس کے بازاروں میں مختلف تہذیبوں کی خوشبو محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں زبانیں، ثقافتیں اور تجارت ایک دوسرے سے ملتی تھیں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں طاقت کی کشمکش بھی ہوتی ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپی طاقتیں سمندری راستوں پر قبضہ کرنے نکلیں۔ اسی سلسلے میں پرتگالی مہم جو الفونسو ڈی البکرک یہاں پہنچا اور اس نے اس اہم راستے پر قبضہ کر لیا۔ پرتگال نے یہاں قلعے بنائے اور تجارت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ سمندری طاقت کے ذریعے دنیا پر اثر انداز ہو رہا تھا، لیکن یہ قبضہ ہمیشہ نہیں رہا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں صفوی حکمران شاہ عباس اول نے انگریزوں کے ساتھ مل کر پرتگالیوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد بھی یہ راستہ اہم رہا کیونکہ جغرافیہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، سلطنتیں بدلتی ہیں لیکن راستے وہی رہتے ہیں۔ اصل تبدیلی 20ویں صدی میں آئی جب خلیج فارس میں تیل دریافت ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے آبنائے ہرمز کو ایک عام تجارتی راستے سے عالمی سیاست کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اب یہاں سے صرف تجارت نہیں بلکہ دنیا کی توانائی گزرنے لگی۔ صنعتوں، گاڑیوں، جہازوں اور بجلی کے نظام سب کو چلانے کے لیے تیل کی ضرورت تھی، اور یہ تیل بڑی مقدار میں اسی راستے سے گزرتا تھا۔ اسی وجہ سے عالمی طاقتوں کی نظریں اس پر جم گئیں۔ خاص طور پر امریکہ نے یہاں اپنی بحری موجودگی کو مضبوط کیا تاکہ اس راستے کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دوسری طرف ایران اسے اپنی سیکیورٹی اور طاقت کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ یوں یہ علاقہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک حساس نقطہ بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں اس حساسیت نے خطرناک شکل اختیار کی جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا۔ یہ دور ٹینکر وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اگر یہ راستہ غیر محفوظ ہو جائے تو اس کے اثرات کتنے بڑے ہو سکتے ہیں۔ آج بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں کشیدگی، ایران اور مغربی ممالک کے تعلقات اور علاقائی تنازعات سب کسی نہ کسی طرح آبنائے ہرمز سے جڑے ہوئے ہیں۔ خاص طور پر جب بھی ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے تو دنیا کی نظریں فوراً اسی راستے کی طرف مڑ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایران کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آتا ہے کہ اگر اس پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ اس راستے کو بند کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کبھی حقیقت میں ہو جائے تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جائیں گی، عالمی منڈیوں میں ہلچل مچ جائے گی اور بہت سے ممالک کو توانائی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر وہ ممالک جو تیل درآمد کرتے ہیں جیسے پاکستان، ان کی معیشت پر شدید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ مہنگائی بڑھے گی، صنعت متاثر ہوگی اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اسی خطرے کو کم کرنے کے لیے کچھ ممالک نے متبادل راستے بنانے کی کوشش کی ہے، جیسے پائپ لائنز جو تیل کو دوسرے سمندروں تک پہنچا سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں تیل کو کسی اور راستے سے منتقل کرنا آسان نہیں۔ اگر مستقبل کی بات کریں تو یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں مکمل جنگ بھی ہو سکتی ہے، محدود کشیدگی بھی جاری رہ سکتی ہے، یا پھر عالمی طاقتیں مل کر
اسے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جب تک دنیا تیل پر انحصار کرتی رہے گی، آبنائے ہرمز کی اہمیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ دنیا کی تقدیر ہمیشہ بڑی جگہوں سے نہیں بلکہ بعض اوقات چھوٹے، تنگ اور نظر انداز کیے گئے مقامات سے جڑی ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز بھی ایک ایسا ہی مقام ہے جو بظاہر ایک سادہ سا سمندری راستہ ہے، لیکن حقیقت میں پوری دنیا کے معاشی اور سیاسی نظام کو جوڑ کر رکھتا ہے۔